بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا سبق مستثنیٰ سے متعلق ہے۔ مستثنیٰ ایک معرکۃ الاراء، ایک بحث ہے علم نحو میں، اور اسی سے متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ مستثنیٰ وہ لفظ ہے جو الا اور اس کے اخوات کے بعد مذکور ہو۔ یہاں یہ لفظ مستثنیٰ ہے جو الا کے بعد مذکور ہے، جیسے جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے۔ سوال یہاں یہ ہے کہ حروف استثناء یا الا اور اس کے اخوات کتنے اور کون کون سے ہیں؟ تو وہ 11 ہیں۔ الا، غیرہ، سوا، سواء، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا اور لا یکون۔ حروف استثناء لانے کا مقصد کیا ہے؟ حروف استثناء لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز الا کے ماقبل کی طرف منسوب ہے، الا کا مابعد مستثنیٰ ہے۔ مثال کے طور پر یہاں جان القوم الا زیدن میں آنے کا جو حکم ہے قوم کی طرف ہے، لیکن یہ آنے کا حکم زید کی طرف نہیں ہے۔ تو الا کے بعد زید کو لائے، حرف استثناء کے بعد زید کو لائے، اس لیے کہ آنے کے حکم سے زید کو خارج کرنا تھا۔ بعد ہم مستثنیٰ کی اقسام کی طرف جائیں گے، اور مستثنیٰ کی 2 قسمیں ہیں، مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ متصل جیسے جان القوم الا زیدن، مستثنیٰ متصل وہ مستثنیٰ ہے جو الا اور اس کے اخوات کے ذریعے متعدد سے خارج کیا گیا ہو۔ القوم یہاں پہ متعدد ہے، اور الا اور اس کے اخوات کے ذریعے متعدد سے زید کو خارج کیا گیا۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ مستثنیٰ متصل میں مستثنیٰ منہو کی جنس سے ہوتا ہے، جبکہ مستثنیٰ منقطع میں مستثنیٰ منہو کی جنس سے نہیں ہوتا۔ جیسے جان القوم الا حمارن، میرے پاس قوم آئی سوائے حمار کے یعنی گدھے کے۔ اب یہاں جو ہے حمار قوم میں داخل نہیں ہے، پتہ چلا، اور یہاں زید جو ہے قوم میں داخل ہے، اس لیے کہ مستثنیٰ جو ہے وہ مستثنیٰ کی جنس سے ہے، یعنی زید بھی قوم میں داخل ہے جبکہ حمار قوم میں داخل نہیں ہے۔ مستثنیٰ منقطع وہ مستثنیٰ ہے جو الا اور اس کے اخوات کے ذریعے متعدد سے خارج نہ کیا گیا ہو، کیونکہ مستثنیٰ منہو کی جنس سے نہیں ہے، جیسے جان القوم الا حمار۔ مستثنیٰ کی تعریف اور مستثنیٰ کی اقسام کے بعد اب مستثنیٰ کے اعراب کی طرف جائیں گے۔ مستثنیٰ کے اعراب کی کچھ صورتیں ہیں کہ مستثنیٰ منصوب ہوگا، دوسری صورت یہ ہے مستثنیٰ منصوب یا بدل ہوگا، تیسری صورت مستثنیٰ کا اعراب عامل کے اعتبار سے ہوگا، اور نمبر 4 مستثنیٰ کا اعراب یہ ہوگا کہ وہ مجرور ہوگا۔ کس صورت میں مستثنیٰ منصوب ہوگا؟ کس صورت میں 2 صورتیں جائز ہیں، یعنی منصوب اور بدل کی، اور کس صورت میں مستثنیٰ کا اعراب عامل کے اعتبار سے ہوگا، اور کس صورت میں مستثنیٰ مجرور ہوگا، ابھی ہم پڑھیں گے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ابھی ضروری ہے اگلا سبق جو ہم پڑھیں گے اس میں تمہید کو سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ کلام موجب اور کلام غیر موجب کسے کہتے ہیں۔ تو کلام موجب اس کلام کو کہتے ہیں جس میں نفی نہیں یا استفہام نہ ہو، جس میں نفی نہیں یا استفہام نہ ہو، اور کلام غیر موجب وہ کلام ہے جس میں نفی نہیں اور استفہام ہو۔ یہ سمجھنے کے بعد اب ہم مستثنیٰ کے اعراب کی صورتوں کی طرف آئیں گے۔ مستثنیٰ منصوب ہوگا کس صورت میں؟ کہ جب مستثنیٰ الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو۔ کلام موجب ابھی بتایا کہ کلام موجب میں نفی نہیں استفہام نہیں ہوتا۔ تو یہاں دیکھیں اس مثال میں جان القوم الا زیدن، یہاں نہ حرف نفی ہے، نہ حرف استفہام ہے، اور نہ ہی حرف نہیں ہے یعنی لا۔ تو یہ مستثنیٰ الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہے، ایک صورت یہ ہو گئی۔ یا پھر مستثنیٰ خلا عدا، ما خلا ما عدا، لیس لا یکون کے بعد واقع ہو تو مستثنیٰ منصوب ہوگا۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں کہ ان صورتوں میں مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے۔ مستثنیٰ الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنیٰ منصوب ہوگا، جیسے جان القوم الا زیدن۔ مستثنیٰ الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہے، مستثنیٰ منصوب ہے۔ اگر مستثنیٰ خلا عدا، ما خلا ما عدا، لیس لا یکون کے بعد واقع ہو تب بھی مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے، جیسے جان القوم خلا زیدن و عدا زیدن۔ پہلی صورت یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 2 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1 مستثنیٰ کو منصوب پڑھنا بھی جائز ہے، نمبر 2 مستثنیٰ کو ماقبل سے بدل بنانا بھی جائز ہے۔
یہ کون سی صورت ہے کہ مستثنا الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو. مستثنا الا کے بعد کلام غیر موجب یعنی یہاں پر حرف نفی ہے، لہٰذا یہ کلام غیر موجب ہوا. مستثنا الا کے بعد ہے، کلام غیر موجب ہے، ٹھیک ہے، اور مستثنا منہ بھی مذکور ہو. مستثنا منہ اسے کہتے ہیں الا سے پہلے والا لفظ مستثنا منہ ہوتا ہے اور الا کے بعد مستثنا ہوتا ہے. تو یہاں پر اس کلام میں مستثنا منہ بھی مذکور ہے. تو اس صورت میں مستثنا کو، یہ مستثنا ہے، اس مستثنا کو دو طریقوں سے پڑھنا جائز ہے. نمبر ایک، استثناء کی وجہ سے منصوب پڑھنا. نمبر دو، ماقبل سے بدل کر کے پڑھنا. نمبر ایک، استثناء کی وجہ سے منصوب پڑھنا جیسے ما جان احد الا زیدن. نمبر دو، ماقبل سے بدل پڑھنا. چونکہ یہاں پر احد مستثنا منہ ہے اور فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، لہٰذا الا کا مابعد جو مستثنا ہے اس مستثنا کو فاعل سے بدل بنائیں گے. تو چونکہ مبدل منہ اور بدل کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر الا کے مابعد آنے والا مستثنا بھی مرفوع ہوگا، اس لیے کہ مستثنا منہ مرفوع ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ مستثنا کا اعراب عامل کے اعتبار سے ہوگا. وہ کون سی صورت ہے کہ مستثنا الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو. یا ہم دیکھتے ہیں کہ مستثنا الا کے بعد کلام غیر موجب میں ہے یا نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ مستثنا ہے، ما جان الا زیدن. زیدن مستثنا ہے، الا کے بعد ہے، کلام غیر موجب میں ہے، کیونکہ لفظ ما جو ہے حرف نفی ہے. ٹھیک، ما جان الا زیدن مستثنا الا کے بعد کلام غیر موجب میں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مستثنا منہ مذکور نہیں ہے. تو مستثنا منہ یہاں پر الا سے پہلے یہاں پر مستثنا منہ مذکور تھا اور یہاں پر مذکور نہیں ہے. تو جہاں مذکور نہ ہو تو وہاں تین طریقوں سے یعنی عامل کے اعتبار سے اس کا اعراب ہوگا. لہٰذا یہاں عامل کے اعتبار سے اعراب پڑھیں گے. چونکہ یہاں الا کے بعد آنے والا زید فاعل ہے، اس وجہ سے یہ مرفوع ہوگا، جیسے ما جان الا زیدن. اور یہاں بھی یہی صورت ہوگی. یہاں پر زیدن جو ہے رأیت فعل کا مفعول بھی واقع ہوگا اور یہاں پر زیدن جو ہے بحرف جار کا مجرور ہوگا، جیسے ما جان الا زیدن وما رأیت الا زیدن وما مررت الا بزیدن. یہاں پر زید پڑھا ہم نے اس لیے کہ جا فعل کا فاعل ہے. رأیت زیدن میں زیدن کو ہم نے منصوب پڑھا اس لیے کہ رأیت فعل کا مفعول بھی ہے، اور بزیدن کو مجرور پڑھا اس لیے کہ بحرف جار ہے. چوتھی صورت مستثنا کے اعراب کی یہ ہے کہ مستثنا مجرور ہوگا. یہ اس صورت میں ہے کہ جب مستثنا غیرہ سوا سواء حاشا کے بعد واقع ہو. لفظ غیرہ سوا سواء حاشا کے بعد واقع ہونے والا مستثنا مجرور ہوتا ہے، جیسے جان القوم غیرہ زیدن و سوا زیدن و سواء زیدن و حاشا زیدن. مستثنا کی تعریف، اقسام اور مستثنا کے اعراب کی صورتیں پڑھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ غیرہ کا اعراب کیا ہوگا. تو لفظ غیرہ کا اعراب اس مستثنا کی طرح ہے جو الا کے بعد واقع ہوتا ہے، جیسے جان القوم غیر زیدن و جان القوم غیر حمار. یہاں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ جس طرح ہم نے مستثنا کے اعراب کی صورتیں بنائی تھی وہ یہ کہ مستثنا الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو. یہاں پہ دیکھیں یہ کلام موجب ہے اور یہ بھی کلام موجب ہے. تو اس صورت میں ہم نے کہا تھا کہ مستثنا منصوب ہوگا، تو یہاں پہ لفظ غیرہ منصوب ہوگا. اسی طرح دوسری صورت ہم نے بنائی تھی کہ مستثنا کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنا منہ بھی مذکور ہو. تو دوسری صورت یہ ہے. تو ہم نے یہاں پر اس کا اعراب جو ہے دو طریقوں سے پڑھا تھا کہ مستثنا کو منصوب پڑھا تھا، نمبر دو ماقبل سے بدل پڑھا تھا. تو اس صورت میں یہاں پر بھی ہم لفظ غیرہ کو منصوب پڑھیں گے اور لفظ غیرہ کو ماقبل سے بدل بنائیں گے. اور تیسری صورت ہم نے بنائی تھی کہ مستثنا کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنا منہ مذکور نہ ہو. تو اس صورت میں ہم نے مستثنا کا اعراب عامل کے اعتبار سے پڑھا تھا. تو یہاں بھی لفظ غیرہ کا اعراب بھی عامل کے اعتبار سے ہوگا، یعنی یہاں یہ مرفوع ہوگا اس لیے کہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، لہٰذا یہ فاعل ہونے کی بنا پہ مرفوع ہوگا. اور یہاں یہ منصوب ہوگا اور یہاں غیری مجرور ہوگا بحرف جار کی وجہ سے. خلاصہ کلام کچھ اس طرح ہے کہ الا کے بعد آنے والا مستثنا
کلام موجب میں واقع ہوگا یا کلام غیر موجب میں؟ کلام موجب میں واقع ہو تو منصوب ہوگا، جیسے یہ کلام موجب ہے کہ یہاں پہ حرف نفی نہیں اور استفہام نہیں ہے۔ اور اگر کلام غیر موجب میں واقع ہو تو دو صورتیں ہیں کہ ایک مستثنی منہ مذکور ہوگا یا مستثنی منہ مذکور نہیں ہوگا۔ تو اگر مستثنی منہ مذکور ہو جیسے یہاں پر مذکور ہے تو اس صورت میں دو طریقوں سے پڑھنا جائز ہے، منصوب پڑھنا بھی جائز ہے اور ما قبل سے بدل پڑھنا بھی جائز ہے، جیسے ما جانی احد الا زیدا، ما جانی احد الا زید۔ اور اگر مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو اس صورت میں باعتبار عامل اعراب ہوگا، عامل کے مطابق اعراب ہوگا، جیسے ما جانی الا زید، ما رأیت الا زیدا وما مررت الا بزید، کہ یہاں پر زید جا فعل کا فاعل ہے، زیدن یہاں مفعول بھی ہے، رأیت کا، اور یہاں بحرف جار کی وجہ سے زید مجرور ہے۔